السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاة علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے یہاں عام طور پر ایک چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بکرا ذبح کروا کر اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خاص طور پر کس کے بیمار ہونے پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ جان کے بدلے میں جان، کہ اس شخص جو بیمار ہے اس پر جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ اس بکرے کے ذریعے ٹل جائے، جان کا بدلہ جان۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، جان کا بدلہ جان، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی آدمی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے اور گوشت تقسیم کرتا ہے، اس کی نیت جان کا بدلہ جان نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ مگر دیکھا گیا کہ عام طور پر یہاں پر لوگوں کا مقصد جان کا بدلہ جان ہی ہوتا ہے، اسی لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بکرا ذبح نہ کریں، آپ کا مقصد گوشت تقسیم کرنا اگر ہے تو بازار سے گوشت لائے تقسیم کر دیجئے، تو اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو راضی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں، ان کے خیال میں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جان کا بدلہ جان۔ اگر وہ بازار سے گوشت لا کر تقسیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان کا بدلہ جان مان رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ غریب کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ چیز دی جائے۔ کسی کو راشن کی ضرورت ہے، راشن بھرا دیا جائے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے دوائی لانے کے لیے، تو دوائی دے دی جائے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ بندہ جو ہے کہ حاجی نمازی ہے، غریب ہے، اور پیسوں کو یوں ہی نہیں اڑائے گا، تو اس کے ہاتھ میں رقم دے دی، اس کی جو بھی ضرورت ہوگی آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا، مگر اس کے ذریعے پوری کر لے گا وہ۔ البتہ بعض گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اب کسب پرسی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹا نوکری کر رہا ہے لیکن وہ تھوڑا سی اس طرف گیا ہوا ہے کہ بیجا اسراف کر لیتا ہے، تو وہاں پہ رقم دینے کے بجائے آپ یہ کریں کہ بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے وہ لا کر دیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں بعض علاقوں میں ایسا ہے جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں، لوگ دودھ کا پیکٹ مانگتے ہیں، پاؤڈر مانگتے ہیں، لوگ جو ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں، تو وہ جو باہر سے آنے والا ہے یا کسی آدمی کو لگتا ہے کہ بھائی یہ مجبور ہے، بچوں کے لیے دودھ کا پاؤڈر مانگ رہا ہے، وہ دودھ کا پاؤڈر دیتا ہے، وہ غریب لے کر دکان میں بیچ دیتا ہے کم بھاؤ میں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا اسراف نہیں کرے گا تو وہ دینا چاہیے۔ اور ہمارے ذہنوں میں نے عرض کیا کہ جو چیز سمائی ہوئی ہے کہ جان کا بدلہ جان، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ بعض مفتی یہ کہتے ہیں، اور پڑوس مفتی صاحب نے کسی بیان میں کہا تھا کہ بقرعید کے علاوہ بکرا ذبح کرنا ہے نہیں، یہ تو کسی کے جان لینا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بقرعید کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکرا صدقہ کرتا ہے، اور وہ عالم آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جان کا بدلہ جان نہیں ہے، یا غیر عالم ہے اور دیندار ہے، اس کی نیت میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذبح کر سکتا ہے۔ جو بقرعید میں ذبح کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہی بقرعید کی بات کرتے ہیں۔ عقیقہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو کہنے کا حاصل میرا یہ ہے کہ جان کا بدلہ جان ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بکرا ذبح کرنا ہے، تو آپ اس سے پہلے پوچھیے کہ بھائی کیوں کرنا ہے آپ کو۔ وہ کہے گا فی الحال آدمی بیمار ہے، اس کے بدلے میں تو سمجھ جائے اس کا مقصد یہی ہے، تو پھر یہاں پر اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ آپ راشن لائیے اور دے دیجئے، یا بازار سے گوشت لے کے لائیے اور دے دیجئے۔ دیکھیے اگر وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں بیمار ہے وغیرہ ہے، تو الاؤ بلاؤ کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا تو حدیث شریف میں آتا ہے، تو آپ اناج دے دیجئے، کسی کو دوائیاں دے دیجئے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت تو کپڑا دے دیجئے۔ البتہ کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے یہ چاہے کہ بکرا ذبح کروں تاکہ جان کا بدلہ جان ہو جائے، تو ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔